گتھری کی جو ہے وہ آڈیو لندن میں موجود جو صحافی عرفان ہاشمی ہے وہ سامنے لے آئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سٹنگ جج جسٹس ریٹائرڈ عامر فاروق ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں، جو کہ ان کی اپیلیں بھی سن رہے ہیں، ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ بھی معاملہ جو ہے وہ سب جوڈس ہے، اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو میرا آج کا فوکس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو رانا ثناء اللہ کا بیان ہے، اس بیان کے اوپر پاکستان کی عدلیہ کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے۔ کیسے ایک شخص کھڑا ہو کر پاکستان کی عدالتوں کو چیلنج کر سکتا ہے، ان کے ججز کے اوپر ان کے گھیراؤ کا ان کو دھمکی لگا سکتا ہے؟ کیا ایسے ماحول کے اندر پاکستان کی عدالتیں آزادانہ طور پہ کام کر سکتی ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جسٹس ریٹائرڈ آصف سعید کھوسا نے ان کو سسیلین مافیا کہا تھا، ان کو گاڈ فادر کہا تھا، اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں کہا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف کے جو نیب کا کیس ہے، جو ٹی ٹیز کا کیس ہے، جو لاہور کی احتساب عدالت میں چل رہا ہے، 7.5 ارب روپے کا ٹی ٹیوں کا کیس ہے۔ یعنی وہ لوگ، وہ منظور پاپڑ والا جو کبھی لندن خواب میں بھی نہیں گیا ہوگا، اس سے نام کی لندن سے ٹیٹیاں آ رہی ہیں سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں، حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں، اور وہی پیسہ شہباز شریف استعمال کر رہے ہیں۔ اور شہباز شریف، یاد رہے کہ شہباز شریف 2 بار تو مسلسل 2008 سے 2018 تک وزیر اعلیٰ رہے، اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے، ان کے تایا نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے۔ اور جو 16 ارب روپے کا ٹی ٹیوں کا کیس سامنے آیا ہے، جو 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس سامنے آیا، جس میں 17,000 ایسی ٹرانزیکشنز پکڑی گئی ہیں جو کہ رمضان شوگر مل کے 14 ملازمین کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے آئے۔ ایف آئی اے نے بڑی محنت سے چلان بنا کر عدالت کے اندر سبمٹ کیا ہے، اور جس انداز سے وہ لوگ، مقصود چپڑاسی جیسے لوگ جن کے اکاؤنٹس کے اندر 4 ارب روپے آ جاتا ہے، جو رمضان شوگر مل کا ایک چپڑاسی ہے جس کی تنخواہ 10,000 روپیہ ہے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر 4 ارب روپیہ جو ہے وہ آتا ہے۔ اسی طرح ان کے 14 ملازمین رمضان شوگر مل کے ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹس کے اندر 16 ارب روپے کی رقم جمع کروائی جاتی ہے، اور کوئی جو ہے وہ، کسی کو انہوں نے پی ایچ اے کا، گجرات شہر کا بیوٹیفیکیشن کا عہدہ بیچا ہے، کسی کو ٹکٹیں بیچی ہیں، کسی کو ٹھیکے دیے ہیں، ان کی مد کے اوپر جو ہے وہ سارا کرپشن کا پیسہ رمضان شوگر مل کے 14 ملازمین کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپیہ جمع ہوتا ہے، جس میں جو سر فہرست ہے وہ مقصود چپڑاسی ہے۔ میں شہباز شریف سے یہ پوچھتا ہوں کہ تھوڑی ہمت کریں، یہ میں ان کے حواریوں سے، ان کے چمچوں خرچوں سے یہ پوچھتا ہوں، تھوڑی ہمت کریں، یہ بتائیں کہ یہ مقصود چپڑاسی کون ہے؟ یہ کون سا ایسا چپڑاسی ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے جمع ہو جاتے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں پڑتا؟ یہ میرے پاس وہ رسیدیں موجود ہیں۔ یہ شہباز شریف کا، میں آپ کو ایچ بی ایل کا، اس کی میں تفصیلات آئندہ چند روز کے اندر مزید سامنے رکھوں گا۔ یہ میرے سامنے وہ رسیدیں ہیں جو شہباز شریف کا ایچ بی ایل کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں مسرور انور نامی کیش بوائے، جو ان کا کیش بوائے ہے، جو ٹی ٹیوں کا پیسہ، جو ایف آئی اے کے ان کرپشن کے اکاؤنٹس کا پیسہ نکال کر، ان 14 ملازمین کے اکاؤنٹوں سے نکال کر وہ شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتا رہا، کہیں اور نہیں۔ شہباز شریف کے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں، ایچ بی ایل کے بینک اکاؤنٹ میں 2008 سے 2017 تک مسرور انور نامی شخص کیش کروڑوں روپے جمع کرواتا رہا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، واقعی آپ نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، یہاں پر اربوں روپے کی کرپشن پکڑی گئی ہے شہباز شریف کی، اور میں یہ شہباز شریف کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بتائیں، یہ جو رسیدیں ہیں، جو کیش رسیدیں آپ کے اکاؤنٹ میں مسرور انور جمع کرواتا رہا ہے، مسرور انور کون ہے؟ یہ کہاں سے کرپشن کا پیسہ لا کر شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں جمع کرواتا رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شہباز شریف کے اپنے بینک اکاؤنٹس کی رسیدیں موجود ہیں، جو سال 2008، 2009، 2010، 11، 12، 2013، 14، 15، 16، 17، 18 تک جو ہے وہ مختلف رقوم جن کی کروڑوں روپے کی مالیت بنتی ہے، وہ شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرواتا رہا ہے یہ مسرور انور۔ اس کا جواب تو دیں آپ آ کر، کیونکہ پتہ ہے
کہ ایف آئی اے کے اندر جو ایف آئی اے کی اب سینٹرل کورٹ ہے، جو اینٹی کرپشن کورٹ ایف آئی اے کی، کیس وہاں چلا گیا ہے، آپ کو وہاں پر انٹرم بیل ملی ہے، 1 فروری کی اس کی تاریخ ہے، آ کر ان کے درباریوں نے، جو ان کے مشہور درباری ہیں، انہوں نے بھی کرپشن جو ہے وہ لوٹ مار کی ہوئی ہے، جن کی سیاست کا آغاز ایک ویسپا موٹر سائیکل سے ہوا تھا، وہ آ کر کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے، ہم جو ہے وہ ججز کا گھیراؤ کریں گے، ہم آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے، ہم قانون کسی کو جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، یہ جو گھیدر بھبکیاں ہیں جا کے یہ کسی اور کو لگائیں، کیونکہ آپ نے ملک کو لوٹا ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ یہ جس قسم کی دھمکیاں آپ لوگ لگا رہے ہیں، اس کا مطلب واقعی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے چوری کی ہے، آپ نے ملک کو لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، اور اس کا جواب آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ میں پھر ان کو چیلنج کر رہا ہوں، عدالتوں میں جائیں، بتائیں مقصود چپڑاسی کون ہے جس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب آتا ہے، یہ مسرور انور کون ہے جو کروڑوں روپے شہباز شریف کے ایچ پی ایل کے اکاؤنٹ کے اندر جمع کرواتا ہے۔ یہ اس قسم کی جو گیدر بھبکیاں ہیں، یہ گیدر بھبکیاں آپ کی کام نہیں آئیں گی، اور میں پاکستان کی عدلیہ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بیانات کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے، اور یہ پے در پہ حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی التواؤں کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی تاریخوں کے پیچھے چھپتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ججز کو کھلے عام دھمکیاں لگاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے، پاکستان کے اندر پہلی بار یہ خوف پیدا ہوا ہے کہ طاقتور جو ہے اس کو یہ خوف پیدا ہوا ہے کہ وہ قانون کے نیچے آ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تو تحریک انصاف کی جو 22 سالہ وزیر اعظم عمران خان کی جدوجہدی انصاف کی تحریک ہے، ہماری تحریکی رول آف لاء کے لیے یہی وجہ ہے کہ ہم جوڈیشل جو فوجداری کا قانون ہے اس کے اندر ریفارمز لے کر آئے ہیں، وہ انہی چوروں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قانون جو ہے وہ 32,000 انڈر ٹرائل لوگوں کے لیے ہی ہے، یا وہ لوگ جن کو چھوٹی موٹی، کسی نے کوئی ٹوٹی چور ہے، کوئی سائیکل چور ہے، کوئی اس نے چھوٹی موٹی چوری کی ہے، وہ پاکستان کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بیمار بھی ہیں، ان کی ضمانتیں تو نہیں ہوئی، وہ تو اپنی سزائیں بھی بھگت رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے چور جو ہیں یہ دندناتے بھی پھریں، یہ عدلیہ کے ججز کو کھلے عام جو ہے وہ دھمکیاں لگاتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسا نہیں چلے گا، اور نہ ہم ایسا ہونے دیں گے۔ ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک بھی چلا رکھی ہے، اور واحد وزیر اعظم عمران خان ہیں جو 3 دن بھوک ہڑتال کی تھی، بھوک ہڑتال میں کھانے پینے کے علاوہ انہوں نے پانی تک نہیں پیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک پوری سٹرگل ہے، اور اس سٹرگل کے حوالے سے اس ملک کے اندر جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، چوری کی ہے، اور احتساب کے حوالے سے ہماری پاکستان کی عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور ایسے لوگوں کو ہم پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کے ججز کو کسی صورت بھی جو ہے وہ دھمکیاں نہیں لگانے دیں گے۔ ہم پاکستان کی آزاد عدلیہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ جی ایک منٹ ان کو کر دیں۔ رانا ثناء اللہ نے راج کہا ہے کہ 9 ماہ میں جو فیصلہ ہو رہا ہے، نیا جو بھی قانون بنانے جا رہے ہیں، تو یہ صرف اپوزیشن کے لیے ہے کہ جیسے